بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق اللہ العظیم جزاک اللہ جی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ربنا و آتینا، اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ چیز بھی عطا کر وعدتنا جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے علی رسولک اپنے رسولوں کے ذریعے ولا تخزنا یوم القیامہ اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا انک لا تخلف المیعاد بے شک آپ وعدہ کے خلاف کرنے والے نہیں ہیں۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ آل عمران کی یہ آخری آیات چل رہی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں آسمان اور زمین کے اندر تخلیق کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم فرمایا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ حقیقی عقل مند وہی لوگ ہیں جو آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس غور و فکر کرنے کے بعد وہ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، اللہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھا لیتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لیجیے، فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لینا۔ اور اس کے بعد ان کی یہ دعا ہوتی ہے ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے پروردگار جس کسی کو آپ نے جہنم میں داخل کر دیا فقد اخزیتا، اس کو تو آپ نے رسوا ہی کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، علماء نے بھی لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں انسان کو سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی ہوگی کہ سارے محشر والوں کے سامنے میری برائیوں کو ظاہر نہ کیا جائے۔ انسان یہ چاہے گا کیونکہ میدان محشر اولین و آخرین سارے کے سارے لوگ بڑے سے چھوٹے سب لوگ وہاں جمع ہوں گے، اور وہاں اعلانات ہوں گے کہ فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں بن فلاں ناکام ہو گیا، فلاں کے یہ اعمال ہیں، اس نے یہ عمل کیے تھے۔ تو اس دن انسان یہ چاہے گا، عجیب بات لکھی ہے علماء نے، کہ چاہے مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن آج مجھے ان میدان محشر والوں کے سامنے رسوا نہ کیا جائے۔ تو یہ اللہ سے دعا کرنی ہے، جیسے قرآن میں آگے کہ جس کو آپ جہنم میں داخل کریں گے وہ تو رسوا ہو ہی گیا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے پھر ظالموں کے لیے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ملے گی، انہیں کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اور ایک اور اللہ نے ہمیں خوبصورت دعا سکھلائی اگلی آیت کے اندر کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ ہم اس کا اقرار کریں کہ اللہ ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان لانے کا ہم سے کہہ رہا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی اسلام کی دعوت دی، اسی کا اقرار کیا جا رہا ہے۔ حضور نے لوگوں سے کہا ایمان لے کر آؤ، ان آمنوا بربکم فآمنا، اللہ کے سامنے اقرار کرنا اے ہمارے پروردگار ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب آپ ہمارے فرمایا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں سے درگزر فرما دیجیے، وتوفنا مع الابرار، اور جب ہمیں اپنے پاس بلانا تو اپنے نیک لوگوں میں شامل کر کے بلانا۔ یہ قرآن میں اللہ نے کئی جگہ ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے کہ آدمی یہ دعا کرے اللہ سے، ایک تو ایمان لانے کے بعد ایمان کا اقرار ہے، اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی، انسان ہر وقت اپنے گناہوں کی
اللہ سے معافی مانگتا رہے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یہ آیت ہے، یہ جملہ ہے. جب بھی ہم دعا مانگے اس جملے کو پڑھا کریں، اے اللہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف فرما. وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیوں سے تو درگزر فرما. یہ بار بار ہم پڑھیں. اور آخر میں کیا خوبصورت جملہ ہے، وتوفنا مع الابرار، جب بھی ہمیں وفات دینا. وتوفنا مانا کہ جب بھی ہمیں موت آئے، ہمیں موت وفات آئے، مع الابرار، ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو، تو ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلانا. تو انسان کو یہ دعائیں اللہ نے سکھائیں کہ ایک تو اپنے گناہوں کی دعا معافی کی درخواست ہے، اپنی برائیوں کے ختم ہونے کی درخواست، اس کے بعد حسن خاتمہ کی اللہ سے دعا کرتے رہے ہر آدمی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار یہ تو خاتمے پر ہے. تو ہمیں ہر وقت اپنے حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہنا چاہیے. دوسری جگہ بھی قرآن میں اللہ نے کئی جگہ پر یہ دعاؤں کا حکم دیا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، کہ اللہ ہمیں وفات دینا تو اسلام کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کر لینا. تو اللہ نے ہمیں ایک تو جہنم سے پناہ مانگنے کی جو ہے حکم دیا کہ جہنم سے پناہ مانگو. اور حدیث میں آتا ہے جب آدمی 3 دفعہ یہ کہہ دے اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے نجات دے دے، جہنم کے عذاب سے نجات، جہنم کے عذاب سے 3 دفعہ یہ کہتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے جہنم خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا اللہ اس شخص کو میرے عذاب سے بچا لے. اور جب آدمی 3 دفعہ یہ کہے اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں، میں جنت کا سوال کرتا ہوں، میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے جنت اللہ کے بارگاہ میں خود عرض کرتی ہے اے اللہ اس بندے کو تو میرے اندر جو ہے داخل فرمانا، اے اللہ اس آدمی کو جو ہے مجھے جنت جو ہے اسے عطا کر دے، اس کو ضرور میرے اندر داخل کرنا. تو یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے رہیں، اپنی برائیوں کے مٹ جانے کی دعا کرتے رہیں، اور اس کے بعد حسن خاتمہ کی. اور آخر میں یہ بھی دعا ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے اللہ جس چیز کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ جنت ہے، وہ آخرت کی نعمتیں ہیں. اللہ کے نبی نے قرآن میں اللہ نے یہی فرمایا حضور کو کہ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں آپ انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیجئے، اور جو برے اعمال کرنے والے ان کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیے. تو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے جنت کا حضور کے ذریعے سے. تو اس میں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ جس جنت کا آپ نے، جن نعمتوں کے مل جانے کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، وہ جنت ہمیں جو ہے عطا فرما دینا. اور آگے فرمایا وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آخر میں پھر ہے کہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. ایک تو یہ ہے کہ انسان کو پہلے اس کے گناہوں کی سزا ملے، گناہوں کو ظاہر کیا جائے، پھر اس کو بعد میں جا کے معاف کیا جائے سزا ملنے کے بعد. تو اس لیے یہاں یہ کہا گیا یا اللہ ہمیں فی الفور یعنی پہلے مرحلے میں ہی جنت عطا فرما دینا، ہمارے گناہوں کو جو ہے ظاہر نہ فرمانا، ہمارے گناہوں پر پکڑ نہ فرمانا، بلکہ ان کو معاف فرما کر ہمیں سیدھا پہلے مرحلے میں جنت عطا فرما دینا. انک لا تخلف المیعاد، یہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمانا اور اپنے اس وعدے کو پورا فرمانا. تو ان آیات کی ہم نیت کر لیں انشاءاللہ. سورہ آل عمران کی جو یہ آخری آیات ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیں، روزانہ سونے سے پہلے ان کی تلاوت کر لیں، اور ان آیات کے اندر جو دعاؤں کے معنی ہیں ان دعاؤں کو ہم پڑھتے رہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.